اس طرح کے حادثوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اس خطاب کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے اور وقت کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے اب آخری خطیب کو سماعت فرمائیں گے۔ ان کا موضوع پہلے سے آپ نے سن رکھا ہے، تاریخ اہل حدیث۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور اللہ اس کا گواہ ہے کہ آج کا پروگرام جس ترتیب سے آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری دی ہوئی ترتیب کے خلاف ہے۔ بعض وجوہات کی بنیاد پر ترتیب بگڑ گئی اور آپ نے ایک اتفاقی ترتیب سے آج خطاب سماعت فرمایا اور سماعت فرمائیں گے۔ پہلے خطیب جناب مولانا شاہد مبین صاحب ندوی کے اوپر ذرا سے دماغ لگائیے گا۔ دوسرے خطیب جناب مولانا عظیم الدین صاحب رضوی، یہ رضوی کے اوپر بھی ذرا سے دماغ لگائیے گا۔ اور آخری خطیب ہماری اس بزم کے آج کی نشست کے جناب مولانا جلال الدین صاحب قاسمی کے اوپر دماغ لگانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ندوی، رضوی، قاسمی یہ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کا دوسرا نام ہے حدیث ہے۔ تو اب ہم آخر میں بڑی عزت کے ساتھ تاریخ اہل حدیث جیسے نازک موضوع پر خطاب کرنے کے لیے جناب مولانا جلال الدین صاحب قاسمی کو دعوت دیتے ہیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، عنوان معلوم ہو چکا ہے اور وہ ہے تاریخ اہل حدیث۔ ہم اس شعر سے اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں؟ حدیث جب سے ہے، اہل حدیث کب سے ہے؟ تقریر ختم۔ خیر القرون کے بعد صحابہ کرام کے بعد
میں جن شخصیتوں سے کافی متاثر ہوں ان میں ایک حضرت علامہ ابن حزم بہت بڑا عالم، علم کا قہر ناپیدا کنار. تو ایک تو میں ابن حزم سے بہت متاثر ہوں، اور دوسرے میں علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ سے بہت متاثر ہوں. اور تیسری شخصیت حضرت امام شاطبی ہیں جن سے میں کافی متاثر ہوں. ہر عالم کو چاہیے کہ ان کی ایک کتاب الاعتصام ضرور پڑھے. ایک بات اور بول دیتا ہوں، لیپ ٹاپ دکھا کر کے کوئی بات کہنا ایک الگ چیز ہے اور ان کتابوں کو پڑھنا ایک الگ چیز ہے. تو یہ تیسری شخصیت امام شاطبی جن سے میں کافی متاثر ہوں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب جس کے بارے میں نے یہ کہا کہ ہر عالم کو چاہیے کہ ایک بار اس کتاب کو ضرور پڑھے. اس کتاب کا نام ہے الاعتصام. اس کے اندر انہوں نے امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، کہتے ہیں 4 امام ہیں ان میں سے ایک ہے، امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا. قول کیا ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا. امام مالک فرماتے ہیں کہ اس وقت جو دین نہیں تھا آج بھی وہ دین نہیں ہوگا. اس وقت یعنی نبی کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہوگی اور قیامت تک وہ چیز دین نہیں ہو سکتی. یہ قول امام مالک کا آب ذری سے لکھے جانے کے لائق ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت کا دین کیا تھا؟ جواب، جس کو نبی اور صحابہ دونوں فالو کرتے تھے. جواب ہے ایک طرف سے یاد رکھیے، ذہن ادھر ادھر مس ہوا تو بیچ میں جو بات رہے گی وہ آپ کے ذہن میں نہیں آ سکے. اس وقت کا دین کیا تھا؟ یہ سوال. جواب، جس دین کو نبی اور صحابہ دونوں فالو کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کو نبی بھی فالو کرتے تھے اور صحابہ بھی فالو کرتے تھے. سورہ احقاف کی ایک آیت کریمہ دیکھیں کہ نبی کس چیز کو فالو کرتے تھے. آپ نے فرمایا، رب نے فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اے ہمارے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں. جیسے تمام انبیاء کرام بشر تھے، میں بھی انہی کی طرح بشر ہوں، کوئی انوکھا رسول نہیں. جیسے وہ اس دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، مجھے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا، میں کوئی انوکھا رسول نہیں. دوسرا جملہ، مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. تیسرا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں فالو کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف
طرف وحی کی جاتی ہے۔ قرآن کی آیت نے بتایا کہ نبی جس چیز کو فالو کرتے تھے وہ چیز اللہ اتارتا تھا، نبی وحی کو فالو کرتے تھے۔ تو پتا چلا کہ نبی جو کچھ اللہ وحی کے ذریعے اتارتا تھا اس کو فالو کرتے تھے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ آئیے وہ آیت کریمہ دیکھیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اے میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے اوپر ایمان لانے والوں، تم فالو کرو اس چیز کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام بھی اس چیز کو فالو کرتے تھے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے رسول کے اوپر اتری، یعنی وہ بھی وہی کو فالو کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو فالو کرتے تھے جو آسمان سے اترتی تھی، اور صحابہ کرام بھی اسی کو فالو کرتے تھے جو نبی کے اوپر وحی کی صورت میں اترتی تھی۔ اور یہ جو وحی اترتی تھی اسی کا نام دین ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اس وقت صحابہ کرام فالو کرتے تھے وہی دین تھا، جس کو انہوں نے فالو نہیں کیا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہی تھا اور آج بھی دین نہیں ہوگا۔ جو وہی اعتبار کی وہ دین نہیں ہے، یہ بات بالکل صاف ہو گئی۔ اور اے ہمارے نبی، اسی وحی کی جو آپ کے اوپر نازل کی جا رہی ہے اور آپ جس کو فالو کر رہے ہیں اسی کو ہی دوسروں تک پہنچائیے۔ فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول آپ اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیے جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ تو دین نام ہے وحی کا، اور وحی ہے جس کو نبی فالو کرتے تھے، وہی وہ ہے جس کو صحابہ فالو کرتے تھے، اور فالو کرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اے میرے نبی تم اسی وحی کو جس کو دین کہا جاتا ہے یہی دوسروں تک پہنچائیے۔ اس کی تبلیغ کا بھی حکم آپ کو دے دیا گیا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، سوال یہ ہے کہ وہ وحی کیا تھی؟ ذرا شکل بتائیں، واضح کریں اس کو۔ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے پتا چل جاتا ہے کہ وحی کی صورت میں کیا چیز اترتی تھی جس کو فالو کیا گیا اور یہی چیز نبی نے دوسروں تک پہنچائی اور صحابہ کرام نے پہنچائی۔ حدیث اس طرح وعن المقدام بن معدی قریبا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان وعلی اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا نقطة واحد إلا أن يستغني عنها صاحبها فمن نظر بقوم فعليه من يقروه فإن لم يقروه فعليه أن يوقظهم بمثل ترى رواه أبو داؤد في کتاب السنة۔ یہ لیپ ٹاپ دکھانا نہیں ہے، ایک انتہائی ٹھیک اور پیشن قسم کا آدمی اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے۔ لوگ لڑنے کے لیے یہ سب کون تھے؟ یہ سب کتاب و سنت کی روشنی لے کر کے آئے، اس لیے کہ اس وقت ائمہ ان کے اجتہادات موجود نہیں تھے، اور ائمہ کے نام پر مسالک اور اختلافات کے نام پر یہ مسائل نہیں تھے۔ یہ تو ہوئے تابعین، تابعین جنہوں نے تابعینوں کو دیکھا، وہ یہاں آئے سب سے پہلے 18 کی تعداد میں۔ اس وقت میں امام نہیں تھے، اس وقت میں ان کے اجتہادات کے نام پر مسالک نہیں بنے تھے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اتنے صحابہ کرام اتنے ادوار کے اندر آئے، تمام ادوار خلافت میں ہے، اس کے بعد تابعین آئے، اس کے بعد تبع تابعین آئے۔ بتائیے سب سے پہلے برِ صغیر کے اندر کس چیز کی آمد ہوئی؟ کتاب و سنت کی۔ اب بتاؤ، تاریخ سے اندھا آدمی ہی یہ سوال کر سکتا ہے، تم اپنی مسجد بتاؤ، تم اپنی مسجد بتاؤ، تم اپنے اسکول بتاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھو، سارے سلسلے سند یاری جانتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے حدیث پڑھی ہے، اب یہ انجینئر بیچارے اور یہ وکیل بیچارے جن کا کام یہ ہے کہ بھئی وہ انجینئرنگ کے شعبے میں رہیں، جن کا کام یہ ہے کہ وکالت کریں اور جھوٹ پھول بولیں، اب یہ اگر
کریں گے؟ وہی جھوٹ کو بولیں گے ہیں؟ تو ان کو چاہیے تھا کہ کم سے کم تاریخ کو تو دیکھ لیتے، تاریخ کو دیکھ لیتے، غور و فکر کرتے، دیکھتے تو یہ اعتراضات نہ کرتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سند عالی آگے کہاں بڑھتی ہے؟ میاں نذیر احمد صاحب محدث دہلوی اس سے آگے بڑھتی ہے سند عالی، اور اس کے بعد ایک سند یہاں سے شاہ ولی اللہ سے نکلتی ہے۔ میاں نذیر احمد صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے اور 20 سال کی عمر میں مسند تدریس پر بیٹھے، 80 سال تک اس آدمی نے حدیث پڑھائی ہے۔ یاد رکھو، 20 سال کی عمر میں مسند تدریس پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے حدیث پڑھانا شروع کیا تو 80 سال تک پڑھاتے رہے۔ 100 سال کی عمر ہے، 100 سال میں انہوں نے انتقال کیا، 20 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے تھے، 80 سال تک حدیث پڑھائی اور تقریباً 20 لاکھ آدمیوں کو، کتنے لوگوں کو؟ 22 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اہل حدیث بنایا۔ کتنے؟ 22 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اہل حدیث بنایا۔ میاں نذیر احمد صاحب محدث دہلوی، ان کے ایک شاگرد ہیں احمد اللہ پرتاپ گڑھی، ان کے ایک شاگرد ہیں عبداللہ قرآنی، عبداللہ قرآنی، گویا یہ شیخ الشیخ، یہ حضرت میاں نذیر احمد صاحب محدث دہلوی، جن کے عبداللہ قرآنی، اس لیے کہ عبداللہ قرآنی شاگرد ہے احمد اللہ پرتاپ گڑھی کے اور احمد اللہ پرتاپ گڑھی شاگرد ہے میاں نذیر احمد صاحب محدث دہلوی کے، تو گویا کہ میاں نذیر احمد صاحب محدث دہلوی شیخ الشیخ ہوئے عبداللہ قرآنی کے۔ عبداللہ قرآنی یہ عرب گئے اور انہوں نے 2200 مدرسے کھولے کتاب و سنت کو پھیلانے کے لیے۔ اللہ اکبر! گویا ان علماء اہل حدیث کے ممنون صرف ہندوستان کے لوگ ہی نہیں، پاکستان کے لوگ ہی نہیں، بنگلہ دیش کے لوگ ہی نہیں، بلکہ عرب والے بھی ان کے احسان کے دل دے ہوئے۔ 2200 مدرسے قائم کیے عبداللہ قرآنی نے، اور اس ہندوستان کے اوپر جب آنچ آئی، آپ اٹھا کر کے دیکھیے ڈاکٹر تارا چند کی کتاب، ایک غیر مسلم مفکر ہے ڈاکٹر تارا چند، ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے تحریک آزادی ہند۔ ارے فتنہ پرورو، فتنہ پروری سے کچھ وقت بچے تو تاریخ کی کتابیں پڑھ لیا کرو، اس کے بعد بات کرو، اس کے بعد بات کرو۔ فتنہ پروری سے کچھ وقت بچ جائے تو تاریخ کے ان حقائق کو پڑھو۔ ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب تحریک آزادی ہند کے اندر لکھا کہ 5 لاکھ علماء اہل حدیث کو انگریزوں نے قتل کیا ہے۔ پوری سڑکوں کے اوپر جتنے درخت ہوتے تھے علماء کی لاشیں لٹکتی ہوئی دکھائی دیتی، جو قربانیاں ہیں ان کی قربانیوں کو بھلا دیا گیا۔ کہاں ہے ان کے نشانات؟ کہاں ہے ان کی علامات؟ کہاں ہے ان کے نشانات جو علماء اہل حدیث نے جن راستوں کو اپنے خون سے سینچا ہے؟ ان کی لاشیں درختوں سے لٹکی ہوئی اور میلوں تک درختوں کو ان کی لاشیں لٹکتی نظر آتی۔ ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے کہ 5 لاکھ علماء اہل حدیث کو سولی دی گئی، قتل کیا گیا انہیں، اس لیے کہ وہ اس دیش کے سچے محب تھے، سچی محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے نام قدم کو ہندوستان سے اکھاڑنے کے لیے جانی مالی ساری چیزوں کی قربانی کی۔ 5 لاکھ علماء اہل حدیث مارے۔ فتنہ پروری جو کچھ وقت بچے کتاب پڑھ لیا وہ ڈاکٹر تارا چند کی کتاب تحریک آزادی ہند، کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کے پٹھو، ارے جو لوگ انگریزوں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے پوری دنیا کو جانتی، اور اہل حدیثوں نے کیا قربانی کی ہے دیش کے لیے۔ ڈاکٹر تارا چند غیر مسلم اسکالر ہیں، غیر مفکر ہیں، ان کی کتاب جا کر کے دیکھ لیجیے تحریک آزادی۔ 5 لاکھ علماء اہل حدیث کو انگریزوں نے قتل کیا۔ اور میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ہمیں وہابی کیوں کہا جاتا ہے، ہمیں وہابی کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو وہابی کہاں کہتے ہیں؟ ہم وہابی ہیں ہی۔ اگر محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی طرف انتساب کیا جاتا ہے تو محمدی کہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا نام محمد تھا، اور اگر ان کے باپ عبد الوہاب کی طرف منسوب کر کے ہمیں وہابی کہا جاتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں، عبد الوہابی کہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا نام وہاب تھوڑی تھا، عبد الوہاب تھا۔ تو اگر محمد کی طرف انتساب کرنا تو محمدی کہتے، اور اگر ان کے باپ کی طرف منسوب کرنا تو وہابی نہ عبد الوہابی کہتے۔ چلو تم نے محمد ابن عبد الوہاب کی طرح ہماری نسبت کر دی، لیکن ہم اس نسبت نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ ہم ولی تھے، اور ہم لوگ تو تقلید کرتے ہی نہیں کسی کی، ہم لوگ تقلید کرتے ہی نہیں کسی
لہذا یہ وہابی کا لفظ ہم لوگوں کو اوپر کس بدبخت نے چسپا کیا وہ تو قیامت کی دن معلوم ہوگا کہ یہ لفظ پہلے کس نے ایجاد کیا تھا اور اہل حدیثوں کو پرست کیا تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام اہل حدیث انگریزوں سے بنوایا اور یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ان کے عالم محمد حسین بٹالوی انہوں نے انگریزوں سے کہا کہ ہمارا نام اہل حدیث رکھو۔ ارے یاد رکھو کہ محمد حسین بٹالوی نے اہل حدیثوں کا نام منوایا، بنوایا نہیں۔ ایک ہے منوانا، ایک ہے بنوانا، اس لیے کہ اہل حدیث تو جنگ آزادی میں شریک تھے۔ اب عام لوگ جو شریک نہیں تھے وہ مسجدوں میں اگر رفع الیدین کرتے ہوئے دکھائی دیتے، سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے دکھائی دیتے تو ان کو پکڑ لیا جاتا اور وہابی کہہ کر کے ان کی جائیداد خود کرا لی جاتی اور ان کو سولی دے دی جاتی، طرح طرح سے پریشان کیا جاتا۔ محمد حسین بٹالوی نے دیکھا کہ اس طریقے سے تو ایک اہل حدیث بھی باقی نہیں رہے گا۔ جو لوگ لڑ رہے ہیں انگریزوں کے خلاف وہ تو بہرحال لڑ ہی رہے ہیں، جو دوسرے لوگ جو شامل نہیں یہ بھی مار کیے جائیں گے۔ تو انہوں نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ بھائی ہمارا نام وہابی نا، ہم لوگ وہابی تھوڑی ہے، ہمارا جو اصل نام ہے وہ رجسٹر میں درج کیا جائے، ہم لوگ اہل الحدیث ہیں، ہمارا نام اہل الحدیث لکھا جائے رجسٹر میں اور ہم کو اہل الحدیث پکارا جائے، اور وہابی ہم لوگ نہیں ہے۔ لہٰذا محمد حسین بٹالوی نے انگریزوں سے اہل الحدیث نام منوایا، بنوایا نہیں۔ یہ نام تو ہمارا پہلے سے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم فی زمانی، جیسا کہ صحابہ کرام اپنے زمانے میں اہل حدیث تھے، ایسے ہی یہ دنیا کبھی بھی اہل حدیثوں سے خالی نہیں ہوئی۔ تو محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو اعتراض ہوتا تھا اس اعتراض کا تفریح ہو گیا، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نام وہابی مت رکھے، ہم اپنے آپ کو وہابی مانتے ہیں، ہمارے اوپر یہ لیبل کیوں چسپا کر دو جب ہم اس نام کو مانتے ہی نہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک اور برا نام رکھ دیا گیا غیر مقلد۔ بھائی یہ نام کس نے کہا تھا ہمارا رکھنے کے لیے؟ یہ تو تلفظ بالالقاب ہے، کسی کو پورے نام سے مت پکارو، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ارے برا نام تو پہلے ہی سے ہمارے نبی کا لوگوں نے رکھنے کی کوشش کی، اب آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے سچے متبعین کا نام بھی اگر اسی طریقے سے برے القاب سے لے لیا جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی کا نام بھی دیکھو کیسے بدل دیا گیا۔ حدیث کس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف الله عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد رواه البخاری فی کتاب المناقب۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المناقب کا نقل ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرے صحابہ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی قریش کی گالیوں کو اور قریش کی لعنت کو مجھ سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ لوگ مذمم کو گالی دیتے ہیں اور یہ لوگ لعنت کرتے ہیں مذمم کے اوپر، لیکن میں تو محمد ہوں۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، محمد جس کی جتنی تعریف کی گئی اس سے زیادہ اللہ کے بعد کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے مؤذن تو اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی تعریف فرمائی ہے اپنے رسول کی کہ اللہ کے بعد دنیا میں کسی انسان کی اتنی تعریف نہیں ہوئی۔ اس نام کو سن کر کے جل مر جاتے تھے قریش مکہ، تو انہوں نے آپ کا نام بدل کر کے مزمم کہہ دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ محمد جا رہے ہیں آپ کے ماننے والے، لیکن جو آپ سے نفرت کرتے تھے کہتے تھے یہ مزمم جا رہا ہے۔ محمد مانے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور مزمم کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ برائی کی گئی ہو۔ دیکھیے نبی کا نام بھی بدلنے کی کوشش کی گئی، اچھے نام سے برا نام۔ اس طریقے سے اگر یہ لوگ ہمارا نام اہل الحدیث سے بدل کر کے غیر مقلد رکھیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے، تو کوئی نئی بات ہمارے لیے، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا ہے، لہٰذا یہ سنت ادا ہو رہی ہے تمہارے ساتھ، تم جتنا خوش ہونا چاہو خوش ہو۔ جزاک اللہ خیر باہر نکلا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو غیر مقلد کہا کہتے تم نے ہمارا نام، ہم اپنے آپ کو وہابی کہا کہتے تم نے ہمارا نام، ہم کہاں مانتے ہمارا نام ہے اللہ کی سب کو اللہ کی سب کا۔ اور جہاں تک اس نام کا تعلق ہے اہل حدیث، میں ایک بات بولتا ہوں، ایک تابعی ہے حضرت امام شیبی، 500 صحابہ کرام کو انہوں نے پایا ہے۔ چلیے ان کا قول پیش کر دیتا ہوں۔ قال الشیبی ادرکت 500 من الصحابہ، رواہ ابن حجر فی التہذیب فی تہذیب التہذیب۔ حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب کے اندر یہ جملہ نقل فرمایا ہے امام شیبی کا۔ امام شیبی فرماتے ہیں کہ میں نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے اور 48 صحابہ کرام کا شاگرد ہوں۔
کتنے صحابہ کرام کو پایا؟ 500. اور 48 صحابہ کرام سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. کتنے بڑے تابعی ہیں یہ کہتے ہیں. دیکھیے روایت دیکھیے جسے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ وعن الشیبی قال کرہ الصالحون الاولون الاکثار من الحدیث ولم استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا بما اجمع علیہ الحدیث. تذکرۃ الحفاظ. حضرت امام شیبی فرماتے ہیں کہ لوگ کثرت سے روایت بیان کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور جو بات مجھے بعد میں معلوم ہے، اگر پہلے سے معلوم ہو جاتی تو میں وہی چیز بیان کرتا جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہے. دیکھیے یہ آدمی صحابہ کرام کے دور کا ہے اور 48 صحابہ کرام کا شاگرد ہے، اس وقت یہ لفظ استعمال کر رہا ہے اہل الحدیث کا. تو یہ لفظ بھی نیا تھوڑی ہے، یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا. جیسا کہ یہ بول رہے ہیں کہ میں نے 48 صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کی، یہ تابعی بول رہا ہے بما اجمع علیہ. اور ایک بات اور بولتا ہوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اگر فتنہ پروری سے کچھ وقت بچے تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. علامہ بشاری مقدسی یہ 375 ہجری کے اندر یہاں آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً یہی کوئی 300 صدی کے بعد 3 صدی کے بعد 375 سال کے بعد آئے. تو ان کی ایک کتاب ہے احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقالیم. کیا نام ہے کتاب کا؟ احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقالیم. نام کیا ہے اس مورخ کا؟ علامہ بشاری مقدسی یا مقدسی نام ہے ان کا. یہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر کہ میں 375 ہجری کے اندر ملتان پاکستان اور سندھ کے ایریے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے تمام لوگ اہل الحدیث ہیں. پتہ یہ چلا کہ 375 سال تک تقلید کا کہیں نام و نشان نہیں تھا یہاں بھی اور عرب ایریا میں. یہ مورخ بتاتا ہے کہ ملتان اور ہندوستان کے تمام ایریے کے اندر کسی مخلد کا پتہ نہیں تھا. اب میں بولتا ہوں کہ یہ مورخ بتاتا ہے کہ 375 سال تک تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تم اپنا وجود پہلے ثابت کرو، تقلید کرو. یہ بات تمہارے اوپر ہے، بارے ثبوت مدعی کا اوپر ہے، یہ ذمہ داری تمہاری ہے، تم دلیل پیش کرو. ہم نے تو اپنا نام اہل الحدیث رکھا اور یہ نام پہلے ہی سے صحابہ کرام کے زمانے سے. اور اگر غلط مانتے ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو غلط ثابت کرو. کہ تو چاروں نام برات ہے نا، کہ چاروں امام سے برات ہونے کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے. ایک ساتھ میں نے کہا چاروں کیسے برات ہو سکتے، تو ایک مثال دینے لگے. ایک درخت ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے درخت ہے، کیا ہے ایک امام پر رکھ. میں نے کہا کیسے؟ اچھی مثال دیتا ہوں، اچھی مثال دیجیے. بولے ایک پیڑ ہے، ٹھیک ہے پیڑ ہے. بولے دیکھو تنا یہاں تک ہے یا یہ اسلام ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح. بولے 4 ڈالیاں نکلی یہاں سے تنے سے، تنا گیا نا یار، اب یہاں سے 4 ڈالیاں نکلی، 1 2 3 4. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ 4 ڈالیاں. بولے یہ تو 4 امام ہیں. اب بولو کہ یہ تنا، یہ تو درخت ہی کا تنا ہے نا، اور یہ جو 4 ڈالیاں ہیں درخت ہی ہے نا، کہ درخت سے الگ ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ تنا بھی ہے اور یہ 4 ڈالیاں بھی اسی درخت کی ہے، تنے سے جڑی ہوئی ہے، ایک ہی ہے. تو کہا کہ مانو نا کہ 4 ایک ہے، ایک 4 ہے. میں نے کہا کہ وہ لیپ ٹاپ والا تھوڑی ہوں کہ مجھے پھنسا لے جاؤ. دنیا میں پہلا درخت دیکھا ہے ایسا جس میں 4 ڈالیاں تو ہیں لیکن ایک ڈالی میں سیب لٹکا ہوا ہے، ایک میں انار لٹکا ہوا ہے، ایک میں انگور لٹکا ہوا ہے اور ایک میں امرود لٹکا ہوا ہے. دنیا میں ایسا کوئی درخت دکھاؤ. ایک امام بولتا ہے یہ چیز حلال ہے، ایک امام بولتا ہے یہ چیز حرام ہے، ایک کہتا ہے یہ مباح ہے، ایک کہتا ہے یہ بھلا ہے. یہ کون سا ایسا درخت ہے جس کی 4 ڈالیوں کے اندر 4 قسم کے پھل لگتے ہیں؟ درخت دنیا میں دکھاؤ نا. میں لیپ ٹاپ والا نہیں ہوں کہ مجھے اس طریقے سے چکما دے کر نکل جاؤ. اس کے بعد کہنے لگے دوسری مثال بھی میرے پاس ہے. میں نے کہا دوسری مثال تو اس کی بھی خبر لیتا ہوں. بولے ایک دریا ہے. میں نے کہا دریا ہے. بولے دریا سے 4 راستے نکلے.
میں نے کہا نکلے؟ بولے یہ چاروں راستے تو چار امام ہے، یہ پانچواں فرقہ اہل حدیث کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا مجھے چکما نہ دو، یہ پانچواں فرقہ وہی دریا ہے جہاں سے یہ چاروں نکلے تھے۔ لیکن یہ چاروں نکلے تھے تو پہلے صحیح تھے، آگے چل کر کے ذرا پتے گر گئے، اس میں ذرا جراثیم پھیل گئے، اب یہ پانی یہ چاروں کا اتنا گندا ہو گیا ہے پھر پیا نہیں جا سکتا۔ اب آدمی کو اگر حفظان صحت کا خیال رکھنا ہے تو پھر دریا کی طرف رجوع کرنا، اور بیمار ہو کر مر جائے گا۔ بھاگ گیا لیپ ٹاپ لے کے لیپ ٹاپ چھوڑ کر آ گیا۔ جی ایک ہی راستہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر کے بتا دیا، لہذا نص کے مقابلے میں قیاس درست نہیں ہے۔ نص کیا ہے؟ حدیث۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطا الى يمينه وخط خطا الى يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل رواه ابن ماجه في كتاب المقدمه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت امام ابن ماجه کی کتاب المقدمہ میں اور باب جہاں قائم کیا انہوں نے اتباع سنت رسول کا، وہاں پر یہ حدیث ہے راوی حضرت جابر بن عبد اللہ۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک لکیر کھینچی سیدھی، he drew a straight line، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور داہنے دو لکیریں بائیں دو لکیریں، کتنی؟ 2 and 2 make 4، چار ہو گئے، 2 and 2 makes 4، 2 and 2 make 4، 2 اور 2 4، سیدھا آپ نے کیا؟ ایک، 2 ادھر 2 4۔ پھر آپ نے یہ چار لکیریں کھینچنے کے بعد فرمایا ہاذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ۔ پھر یہ کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، جنت کی طرف جانے والا راستہ صرف تگڑا ہے، اس میں نہ کوئی راستہ ملتا ہے آخر، اور نہ اس سے کوئی راستہ نکلتا ہے، نہ اس سے کوئی راستہ نکلتا ہے کوئی، اور نہ اس سے کوئی ذیلی سڑک آ کر ملتی ہے۔ یہ راستہ بارگاہ رسالت سے لے کر جنت کے دروازے تک تگڑا ہے، اور اسی طرح صراط مستقیم، اس لیے اس پر علی خان قابل ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ اور جب علی خان قابل ہو جائے تو یہ معرف ہو ہی جاتا ہے، ہمارے پاس یعنی کوئی مخصوص راستہ ہے، وہ ہر کوئی راستہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے رضوان الہی کا راستہ، صراط مستقیم۔ اور یہ تو شیطان کو بھی معلوم ہے یہ راستہ ایک ہی ہے، کہنے لگا تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو لا قرودن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا۔ اس کو معلوم کیا راستہ ہے، اس لیے کہ اگر اضافت ہو جائے تو اضافت بھی تخصیص کی دلیل ہوتی ہے، صراط کا تیرا راستہ کون سا راستہ؟ اگر کوئی عام راستہ ہوتا تو نکرہ استعمال کر دیا جاتا، صراط کی اضافت کا کی طرف جو بتا رہی ہے کہ جو مخصوص راستہ ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ راستہ ہے، اس لیے اسی راستے کے اوپر میں بیٹھ جاؤں گا اور گمراہ کروں گا لوگوں کو۔ شیطان کو بھی معلوم راستہ ہے کہ بتا رہے چلتے 55 راستے ہیں، 10 راستے نہیں بولتے راستے، اللہ راستہ ایک باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چاروں راستے صحیح ہے، چاروں راستے پر ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ اہل الحدیث کا مقام اور ان کی عظمت کیا ہے۔ آئیے شرف و اصحاب الحدیث اٹھا کر دیکھتے خطیب بغدادی، اس میں کہتے ہیں کہ یزید بن ہارون یہ کہتے ہیں کہ قلت لحماد بن زید یا ابا اسماعیل هل ذکر اللہ عز وجل اصحاب الحدیث فی القرآن؟ فقال بلى الم تسمع الى قولی ولينذروا قوم اذا رجعوا الیہ لعلهم يحذرون۔ رواه الخطیب فی شرح اصحاب الحدیث۔ اس سے پہلے کہ میں اس قول کی شرح کروں جو حماد بن زید کا قول ہے یزید بن ہارون کے جواب میں، ایک بات یہ بتا دوں کہ سارے راستے صحیح نہیں ہو سکتے، راستہ ایک ہی صحیح ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے انسان کو، دایاں الگ ہے بایاں الگ ہے، اور ساتھ ساتھ دائیں کو جو مقام حاصل ہے وہ بائیں کو حاصل نہیں ہے۔ جی
ہے ایک ہی بدن کے حصے دونوں، لیکن داہنے ہاتھ کا جو مقام ہے وہ بائیں ہاتھ کا نہیں۔ اچھا اس پر بھی دلیل پیش کر دوں؟ جی پیش کر دوں دلیل، یہ حدیث ہے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم مثل الوالد لولده اعلمكم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى ان يستطيب الرجل بيمينه رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها۔ حضرت امام ابن ماجه حدیث پاک سے کتاب الطہارہ کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلومات ہے ابو ہریرہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ایک باپ اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے، یعنی آپ ہمارے روحانی باپ کی طرح ہیں اور ہم آپ کے بچے ہیں۔ میری حیثیت میری مثال ایسے ہے جیسے ایک باپ اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ انما انا لکم مثل الوالد لولده، اور باپ کیا کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو بتاتا ہے، تو میں معلمکم، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، جب استنجے کے لیے تم بیٹھو تو کعبے کی طرف نہ منہ کرو نہ کعبے کی طرف پیٹھ کرو۔ دیکھو چھوٹے بچوں کو بتایا جائے، میں بھی تمہیں بتایا، جب تم استنجے کے لیے بیٹھو تو نہ کعبے کی طرف منہ کرو نہ کعبے کی طرف پیٹھ کرو، اور جب استنجے کے لیے بیٹھو پانی نہ ملے تو 3 ڈھیلے لے لیا کرو، چاہے چھوٹا استنجا ہوتا ہے بڑا۔ پہلے پانی بڑا کہاں ملتا تھا؟ پتھر ہی سے لوگ، مٹی ہی سے لوگ پائس ملے صاف کرتے ہیں، پانی کہاں ملتا؟ وہ ہمارا بھی پیدا کرتی ہے 3 پتھر لے لیا کرو استنجا کے لیے، اور فرمایا ونہا عن الروث والرمہ، وہاں گوبر پڑا ہوا ہو، اسی طریقے سے ہڈی پڑی ہوئی ہو تو ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کرو، اور آخر میں فرمایا ونہا ان یستطیب الرجل بیمینہ، اور منع فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے گندگی صاف نہ کرو۔ دیکھیے نبی نے داہنے ہاتھ سے گندگی صاف کرنا منع کیا ہے، ممنوع ہے، داہنے ہاتھ سے آپ گندگی نہیں صاف کر سکتے، بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کی ہے۔ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ ہے تو بدن کے دونوں حصے ہی، لیکن داہنے ہاتھ کو جو مقام حاصل ہوتا ہے ہاتھ کو نہیں، اس لیے کہ داہنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی صاف کرنے کی منع کیا ہے۔ لہذا مصافحہ ایک نیک عمل ہے، لہذا جس سے گندگی صاف کرتے ہو وہ مصافحہ جا کے پڑھو، داہنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ، اس لیے کہ اچھی چیز تو اچھی چیز کے لیے بات۔ ارے آپ لوگ تو ایسے بیٹھے ہوئے جیسے میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ ونہا ان یستطیب الرجل بیمینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی داہنے ہاتھ سے گندگی صاف نہ کرے، بایاں ہاتھ گندگی کے لیے، یہ داہنا ہاتھ تو مصافحے کے لیے، ملا لیتے ہیں اس کو بھی، ہٹا دور اس کو، جس سے گندگی صاف کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہاتھ سے گندگی صاف کرنے کو منع کیا مصافحے کے لیے، یاد رہا منع سلام نہیں کروں، منع ان یستطیب الرجل بیمینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے گندگی صاف کرے۔ اور ویسے یہ تو ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہی راستہ صحیح ہے، ہندو بھی غیر مسلم بھی۔ میں نے تو گیتا براہ راست پڑھی ہے، اس لیے کہ میں یقیناً سنسکرت کے اوپر اچھی نظر رکھتا ہوں، الحمدللہ 4 سال سے گرامر میرے مطالعے کا موضوع ہے، اور گیتا کو میں نے براہ راست سنسکرت میں پڑھا ہے۔ چلیے اس کا ایک شلوک دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی نہیں مانتے، سارے راستے صحیح ہیں۔ सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो बोलता है सर्व धर्मान, अब रट्टू तोते ने तो रट लिया उसको, अब पूछा जाए कि वे धर्मान बना कैसे, धर्मान क्या है? अब रट्टू तोते को मालूम है, उसने तो रट लिया हुआ है, कहाँ कौन सा तीर किधर जा रहा मालूम है। धर्मान खाली बोल दिया, अरे बहुत मुश्किल अमर है। धर्म धर्मो धर्मा धर्मम धर्मो धर्मान, ये आया, ये सेकंड विभक्ति का आखिरी वर्ड। धर्मों को आया, धर्मे धर्माभ्याम धर्मय, धर्माय धर्माभ्याम धर्मेते, धर्मा धर्माभ्याम धर्मेते, धर्मस धर्मे धर्माणाम, धर्मे धर्मे धर्मेषु, ये सब विभक्ति हो, समझ में आया? हाँ, तमाम धर्मों को, जो ऑब्जेक्टिव केस है, तमाम धर्मों को परित्यज्य, लिप प्रत्यय है, लिप प्रत्यय, आगत्य आग कर, परित्यज्य, ये परि जो उपसर्ग है, त्यज्य त्याग कर। चलो व्याख्या बाद में हो जाएगी, मफहूम बता देता हूं। सर्व धर्मान परित्यज्य, तमाम रास्तों को छोड़कर,
मामेकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आए, मेरे एकम का लफ्ज मौजूद है, सिर्फ एक की शरण में आ जाए, सारे रास्ते सही नहीं है। अगर तू एक रास्ते को इख्तियार कर ले, एक की शरण में आ जा, तो हम गारंटी देते हैं, अहम माने मैं, तो हमारे तुझको, अहम तो सर्व पापेभ्यो, तमाम पापों से मोक्ष कर दूंगा, निजात दूंगा। और माशुका डोंट मिस इट, गम मत कर। यहाँ देखिए गीता का ये श्लोक भी बता रहा है कि तमाम रास्ते से नहीं हो सकते, रास्ता सिर्फ एक है, वो भी मामेकम, जो रास्ता मेरी तरफ आता है भाई, इतने सिरात मुस्तकीम। अब आइए हजरत यजीद इब्न हारून हम्माद इब्न ज़ैद से कहते हैं, कुल्तु लिहम्माद इब्न ज़ैद, कुल्तु लिहम्माद इब्न ज़ैद या अबा इस्माईल हल ज़करल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अस्हाबल हदीस फिल कुरान, फ़क़ाल बला अलम तस्मा इला क़ौली वलियुनज़िरु क़ौमन इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, जाअ बिहाज़ल क़ौल अल-ख़तीब फ़ी शरह सबिल। यज़ीद बिन हारून कहते हैं कि मैंने हम्माद इब्न ज़ैद से पूछा कि अबू इस्माइल बताइए कि अल्लाह ताला ने अहले हदीस का जिक्र कुरान में किया है? देखिए अहले हदीस का जिक्र कुरान में है, फ़क़ाल बला अहले हदीस का जिक्र कुरान में है, अलम तस्मा इला क़ौली, अल्लाह के कौल नहीं सुना कि वलियुनज़िरु क़ौमन इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। तो हज़रत हम्माद इब्न ज़ैद का अक़ीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अस्हाबुल हदीस, अहलुल हदीस का जिक्र कुरान में भी किया है। चलिए हाफिज़ इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमहुल्लाह 15वें पारे की इस आयत, सूरह बनी इसराइल की इस आयत, जो मनदू कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, जिस दिन हम तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे, यानी हर गरोह का एक इमाम होगा। उसके अंदर लिखते हैं फ़क़ाल बादुस सलफ, बाद सलफ का ये कहना है, हादा अकबर शरफ़िन लि अस्हाबिल हदीस लिअन्ना इमामहुम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत करीमा में अहलुल हदीस के लिए बहुत बड़ी अजमत है, उनके लिए बहुत बड़ा शरफ बयान किया गया है उनके लिए कि उनके इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। ये दोनों अक़वाल बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों का जिक्र कुरान में भी किया है। अच्छा अब आइए 3 हदीसें पढ़ते हैं। पहली हदीस वान इमरान बिन हुसैन, वान इमरान बिन हुसैन, वान इमरान, लड़के बैठे हुए हैं ना, हाँ, वान इमरान को पढ़ा गया हालत जर्री में, इमरान को पढ़ा गया इसलिए कि गैर मुसरिफ है, लड़के बैठे हुए हैं पढ़ने वाले, इमरान गैर मुसरिफ क्यों है? तो मैंने सरफ में से कौन सा 200 बना अलिब्न ज़ारिक़ान और मारिफा। तो वान इमरान बिन हुसैन, इसलिए उसे बदल बात है, तो हालत जर्री में तो इनमें भी हालत जर्री में होगा। तो अन इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़्क़ि हत्ता तक़ूम अस्साअतु। क़ाल यज़ीद बिन हारून इल्लम यकूनु अहलल हदीस इल्लम यकूनु अस्हाबल हदीस फला अद्री मन हुम, रवाहुल ख़तीब फ़ी शरह अस्हाबिल हदीस। हजरत इमरान बिन हुसैन फरमाते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक के ऊपर रहेगा और यह हक के खिलाफ लड़ता रहेगा यहाँ तक कि क़यामत को आ जाए। हजरत यज़ीद इब्न हारून कहते हैं कि अगर इस गिरोह से मुराद अहलुल हदीस नहीं तो मैं नहीं जानता कि कौन है। गोया कि यज़ीद इब्न हारून का इस हदीस के अंदर जो ताइफा का जिक्र है, कहते हैं कि इस ताइफा से मुराद अहलुल हदीस। जी चलिए हदीस हो गई, उस पर तफसीर भी हो गया यज़ीद इब्न हारून का। चलिए एक दूसरी हदीस देखते हैं। हदीस इस तरह वान सईद इब्न याकूब अत्ताई, याकूब भी देखिए इधर दूसरी नाम है, दूसरे कुछ मान वान सईद इब्न याकूब अत्ताई और गैरिही क़ाल ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ि ला यज़ुर्रुहुम मन नाबहुम हत्ता तक़ूम अस्साअ। क़ाल वान सईद इब्न याकूब अत्ताई और गैरिही क़ाल ज़कर इब्नुल मुबारक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ि ला यज़ुर्रुहुम मन नाबहुम हत्ता तक़ूम अस्साअ। क़ाल इब्नुल मुबारक हुम इंदी अस्हाबुल हदीस, रवाहुल ख़तीब फ़ी शरह अस्हाबिल हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक के ऊपर रहेगा और इसको तकलीफ पहुंचाना, नावायुना भी मुराद तकलीफ पहुंचाना, इसको जर नहीं पहुंचा सकते, कोई भी जर नहीं पहुंचा सकता यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। हजरत इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मेरे नजदीक इस हदीस में जो ताइफा का जिक्र है उससे मुराद मेरे नजदीक असहाबुल हदीस है, अहलुल हदीस है। अल्लाह
تیسری حدیث جسے امام ترمذی جس کو سب پڑھتے سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، تمام مسلک کے مدرسوں میں وہ حدیث پڑھ لیتے، حدیث کی طرح معاذ بن قرة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير لكم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعیل قال علي بن المديني واصحاب الحديث رواه الترمذي في كتاب الفتن. یہ ترمذی شریف میں ہے. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو سے کتاب الفتن کے اندر لائے. حضرت معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام والے خراب ہو جائے تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا، اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے والے قطعاً اسے رسوا نہیں کر سکتے. اس حدیث میں جو طائفہ کا لفظ ہے، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاد علی بن مدینی نے کہا کہ اس طائفہ سے مراد اصحاب الحدیث ہے. قال محمد بن اسماعیل قال علی بن مدینی واصحاب الحدیث، اس سے مراد اہل الحدیث ہے. اللہ اکبر. یہ تین حدیثیں ہو گئی اور دو آیتوں پر تفسیر آپ سن چکے. ایک آیت پر حماد بن زید کا تفسیرہ اور دوسری آیت کو پر حضرت یزید بن ہارون کا تفسیرہ. قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے. اچھا، بعض لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں، لیپ ٹاپ جیسے لوگ، تو یہ لوگ کیا مغالطہ دیتے ہیں کہ اہل الحدیث الگ ہے، اس سے مراد محدثین. ارے اللہ کے بندو، محدث اور اہل الحدیث میں فرق ہوتا ہے. محدث تو فن کے ماہر کو بولتے ہیں، جو حدیث کو تلاش کرے، حدیث کو چیک کرے، حدیث کو جمع کرے، اس کو کہتے ہیں محدث، اور اس کو اہل الحدیث بھی بولتے ہیں. تو محدث یہ خاص حدیث جمع کرنے والے، حدیث لکھنے والے، حدیث کی جانچ پڑتال کرنے والے، یہ محدث ہے. اور اہل الحدیث یہ عام ہے، جمع کرنے والے بھی، پڑھنے والے بھی، لکھنے والے بھی، عمل کرنے والے. تو محدث یہ عالم بالحدیث کو کہتے ہیں، اور اہل الحدیث عالم بالحدیث کو بھی بولتے ہیں اور عامل بالحدیث کو بھی بولتے ہیں. یہ فرق سمجھ آ گیا؟ نوٹ کرو کہ محدث کہتے ہیں، محدث خاص ہے، عالم بالحدیث کو جملہ یاد رکھو. محدث کس کو بولتے ہیں؟ عالم بالحدیث، حدیث کو جاننے والا. اور اہل الحدیث یہ عام ہے، عالم بالحدیث کو بھی بولتے ہیں اور عامل بالحدیث کو بھی بولتے ہیں. لہذا محدث اور اہل الحدیث دونوں کو الگ الگ کرو، ایک خاص ہے، ایک عام ہے. تو ہم اس وجہ سے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، آپ کی حدیث کو فالو کرتے ہیں. اور آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اہل القرآن والحدیث کیوں نہیں کہتے؟ اہل القرآن والحدیث کیوں نہیں کہتے؟ ایک نکتہ بتانے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنو اور لے جاؤ. بولو. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، بہت ہی پیارا نکتہ ہے، اور لے کر جاؤ، غور سے سنو. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی جو بھی اپنی زبان سے بولتا ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتا، بلکہ وہ بات جو اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ حق ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے. برابر؟ اچھا، اب اگر آپ اپنی زبان مبارک سے کہیں، دیکھیں زبان مبارک سے کہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ کا کلام کس سے معلوم ہے؟ نبی کی بات سے نا. بہت اہم بات ہے. آپ تو منڈی جو ہے دیکھیں، سنو بھائی، آپ پر جبرائیل قرآن لے کر اترے، برابر؟ آپ کے دل پر اتر گیا قرآن. قرآن کہاں اترا؟ دل پر. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اس قرآن کو لے کر جبرائیل امین اترے کہاں؟ آپ کے دل پر. آپ دل پر اتر گیا. اب دل سے آپ تک پہنچانا ہے، آپ تک پہنچانا ہے. تو یہ قرآن آپ نے پڑھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ اللہ کی بات. اب نبی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے، تو اللہ کی بات کیسے معلوم ہوئی؟ حدیث سے معلوم ہوئی، ورنہ زبان مبارک ہے تو قرآن نہیں بتا. ارے بھائی بہت گہرائی کے ساتھ لو اس بات کو، تبھی سمجھ میں آئے گا. بھائی دونوں، اللہ فرما رہا ہے یہ لفظ بھی میرا ہے اور معنی بھی میرا ہے. یہ قرآن، اسے آپ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، اور حدیث یہ معنی ہوتی ہے، نبی اپنی زبان سے بیان کرتے. تو دونوں تو آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں، تو دونوں تو حدیث ہوئے. ارے اللہ کی بات نکلے تو بھی نبی کی زبان سے، اور نبی کی بات نکلے تو بھی نبی کی بات، نبی کی زبان سے، تو حدیث ہی ہوگا نا. تو قرآن بھی حدیث ہی ہے،
قرآن کی حدیث ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نہیں تو ہم کو کیسے معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے؟ جی تو نام جب رکھا جاتا ہے تو شارٹ میں لکھا جاتا ہے، شارٹ میں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتاری، تورات کے ماننے والے الگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، انجیل کے ماننے والے الگ، دونوں کتابیں الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے کتاب والو جو کہا جاتا ہے تو اس سے مراد انجیل والے بھی ہوتے ہیں، اس سے مراد تورات والے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کہہ دیا جائے یا اہل الحدیث تو اس سے مراد قرآن والے نام شارٹ میں رکھا جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ قل یا اہل الکتاب، بھائی تورات والے، تورات ایک الگ کتاب ہے، الگ الگ پیغمبروں کو دونوں کو ملا کر ایک بات کہی جا رہی ہے یا اہل الکتاب. تو ایسے ہی قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر کہہ دیا گیا یا اہل الحدیث، اے اہل الحدیث، اے وہ لوگ جو قرآن کو مانتے ہو، اے وہ لوگ جو حدیث کو مانتے ہو. لہٰذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 3 حدیثیں بھی پیش کر دی گئی اور یزید بن ہارون کا اور حماد بن زید کا قول بھی پیش کر دیا گیا، ان کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، احادیث شریفوں میں بھی موجود ہے، نبی کے زمانے میں بھی یہ لوگ تھے اور دنیا کے بیچ سے خالی نہیں. اب ان کی علامت بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک لڑکا ہو گیا تھا، مل نہیں رہا، چھوٹا سا بچہ، اب اعلان کروایا جا رہا، ایک 5 سال کا بچہ کالے رنگ کی چڈی پہنے ہوئے، سفید رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے، گھنگریالے بال ہیں، گورا رنگ ہے، پیر میں کرمچ کا جوتا ہے. یہ علامت بتا دی. برائے مہربانی اس بھولیے کا کوئی لڑکا آپ کو ملے تو اس پتے پر پہنچا کر انعام کے مستحق بنے. اب وہ پورا بھولیا ملا ہے ڈسکرپشن، ارے یہ لڑکا تو وہی ہے، پکڑتا لے جا کر کے پکچر. اب آئیے ڈسکرپشن دیکھتے ہیں حدیثوں کا، فٹ ہو جائے اور وہی ہاتھ کے اوپر حدیث اس طرح. وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال طائفة من امتی على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله عز وجل. رواه ابن ماجہ في کتاب المقدمہ في باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ثوبان سے یہ روایت ہے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سے کتاب المقدمہ کے اندر باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزالو، برابر رہے گی. یہ لا یزالو کا مفعول ہے، یہ لا یزالو کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اگر قرینہ موجود نہ ہو تو تسلسل بلا انتہا. نہیں سمجھا؟ تسلسل بلا انتہا، سیزلیسلی، مسلسل، کنٹینیوسلی، سیزلیسلی، یعنی تسلسل بلا انتہا، مسلسل بیچ میں کٹپ نہیں. یہ لا یزالو کا مفعول ہے، برابر رہے گی. اب بتاؤ برابر رہے گی تو یہ جماعت برابر رہے گی، تسلسل بلا انتہا ہر زمانے میں. تو یہ جماعت نبی کے زمانے میں موجود ہونی چاہیے. بلا لا یزالو کا مفعول کا کوئی مطلب نہیں. لا یزالو برابر رہے گی سیریسلی، یعنی یہ جماعت نبی کے زمانے میں موجود تھی، یہ جماعت صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھی، یہ جماعت تابعین کے زمانے میں موجود تھی، یہ جماعت تابعین کے زمانے میں موجود ہے، قیامت تک آگے موجود ہے. زمانہ کبھی سے خالی نہیں ہو. یہ لا یزالو کا مفعول رب لا یزالو ہی سے لوگ ختم ہو جا رہے. 80 کے بعد آ رہے ہوتے، 90 کے بعد آ رہے ہوتے، 1 2 3 کے بعد آ رہے ہوتے. کہاں ہو تم؟ تو اس پر فٹی نہیں بیٹھے، تمہارے تمہارا ہولیے ملتا ہی نہیں. حدیث کے بتایا وہ ہولیے سے لا یزالو، اس سے نکل جا رہے تم، بڑا پھٹ گئے تم، نکل گئے. لیکن تم لوگ بھاگ آ رہے ہو اور ہم سے پوچھ رہے الٹا چوک کو تو آپ بلاتے تم کب سے ہو؟ تم کب جلدی جلدی بول دیتے. وہ عورت ہوشیار تھی، وہ کسی نے بتایا تھا کہ بھئی آج پہلی رات ہے تو عورت پر اگر فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو یہ امپریشن کس طرح کا؟ کہا کہ تلوار لے لینا اور روپ جما لینا. اب جیسے ہی بیوی نے گھونگھٹ کھولا، اس نے کیا کیا، ادھر سے بلی آ رہی تھی، اس نے تلوار نکال کر تو بلی کی منڈی کاٹ دی. ارے یہ شوہر تو بڑا سخت معلوم ہوتا ہے، بلی کی منڈی کاٹ دینے والا ہے تو میرے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہے؟ تو اس طریقے سے پہلے سے روپ جمانے والے لوگ ہیں اس طریقے سے. اور روپ جمتا نہیں، وہ عورت بہت ہوشیار تھی، اس سے آپ کو معلوم کہنے کی ضرورت نہیں. تو ایسا ہوا کہ یہ لوگ اس سے
آپ کا مدرسہ کب سے ہے جس کی طرف تم منسوب ہو؟ ہم تو ڈائریکٹ اپنی نسبت، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بیچ سے تمام حجابات اٹھا کر ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیدار کر لیا جائے تو اعتراض کرنے والوں کو جائے اعتراض کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں؟ ارے بھائی تمام واسطوں کو ہٹا دو نا، ڈائریکٹ نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو نا حدیث پکڑ کر کے. اب نبی نہیں حدیث موجود ہے تو حدیث سے ڈائریکٹ نبی کو پہچانو، حدیث سے واسطے ہو. اب اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یہ تو محبت کی دلیل کہ ہم ڈائریکٹ تمام واسطوں کو ہٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہر شخص اپنے لفظوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے. ہم نبی کو دیکھ رہے ہیں تو حدیث میں دیکھ لو، آپ کا حلیہ دیکھ لو، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی زلفیں کیسی تھی، آپ چلتے کیسے تھے. ارے یہاں تک کہ محفوظ کر لیا گیا ہے کہ نبی مسکرائے تو کہا گیا تبسم رسول اللہ، ہنسے تو کہا گیا سہجا رسول اللہ، اٹھے تو کہا قام رسول اللہ، بیٹھے تو کہا جلس رسول اللہ، لیٹے تو کہا استجاب علی شقہ الایمن. ہر ادا محفوظ کر لی گئی. مسکرائے کہا مسکرائے رسول، ہنسے تو کہا ہنسے رسول، اٹھے تو کہا اٹھے رسول. راوی ایک ایک ادا کو نوٹ کر رہا ہے، یعنی میں موجود ہے. اٹھے تو کہا قام رسول اللہ، اس لیے کہ صحابی دیکھ رہا ہے کہ نبی کس حالت میں یہ ایک بات کہہ رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں. بیٹھے تو کہا جلس رسول اللہ، اٹھے تو کہا قام رسول اللہ، لیٹے تو کہا استجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شقہ الایمن، مسکرائے تو کہا تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہنسے تو کہا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک ادا محفوظ کر لی. اب تمام واسطوں کو ہٹا کر کے اگر حدیث میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اندر دیکھتے ہیں، آپ کا سراپا دیکھنا چاہتے تو جلنے والوں کو کیوں جلن ہو رہی ہے؟ کیوں جلن ہو رہی ہے؟ بیچ میں امام صاحب ہونا چاہیے، بیچ میں پیر صاحب ہونا چاہیے. ارے کیوں نہیں واسطوں کے ساتھ کیوں دیکھا جائے؟ پردہ ہٹا دو، ڈائریکٹ دیکھنا چاہیے. پردے کیوں؟ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو پردہ بیچ میں لا رہے. ڈائریکٹ دیکھو نا نبی کو، ڈائریکٹ نبی کو دیکھو. یہ بیچ میں پردے کیسے؟ بیچ سے پردے ہٹاؤ. ہم پردے ہٹانے کے کہا ہے، پردے ہٹانے کا مطلب پردے ہٹاؤ اور ڈائریکٹ حدیث و قرآن میں جاؤ. کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب لا یزالو کا مفاد کے ہر زمانے میں رہے. تم لوگ بات میں آئے، تم لوگ اپنا وجود ثابت کرو، بارے ثبوت مدعی کو کرے. اس کے بعد قواعد ہوتے ایک ہی ہوگا. تم کہتے ہو چار، حدیث پاک میں قواعد ہوتے ایک ہی ہوگا. دو دیر امت کا ایک ہی ہوگا. دو تم کہتے ہو چار، نبی کہہ رہے ایک. اور اس کے بعد علی الحق، حق کے اوپر ہو. حق کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حق بتا دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق. رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اترا ہوا، اور ابھی میں نے بتایا رسول پر کیا اترا، قرآن اور حدیث. لہذا حق نام ہے قرآن و حدیث کا. اب دیکھیے برابر ہیں یا اہل حدیثوں کا فٹ ہوتا ہے، ایک ہی ہے اہل حدیثوں کا فٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے علی الحق قرآن و حدیث کو ماننے والے بھی فٹ ہوتا ہے. منصورین اللہ کی طرف سے خاص مدد. دوسرے لوگ بہت پریشان ہیں، لیپ ٹاپ دکھانے کی کیا ضرورت پڑی؟ تم سیدھے بات کرو نا، سیدھے بات کرو نا. تم ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو سیدھے تو بات کر رہے ہو. تم کو آلے دینے کی کیا ضرورت، لیپ ٹاپ دیکھنے کی کیا ضرورت؟ اور ایک بات اور، ایک تو کہتے ہو کہ ہم غیر مقلد ہیں، ہم تقلید ہے. اگر ہمارا عالم کہیں کوئی غلطی کر جاتا ہے تو ہم اس کی غلطی کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. اگر ہمارا کوئی اہل حدیث عالم کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات میرے جوتے کی نوک پر میں بولتا ہوں. آپ تمہارے لیے عالم میں ایسا کہا، ارے عالم جانے اس سے کم جانا، ہم تو کتاب و سنت کے اتر ہے. تو یہ بتا کہ یہ حدیث ہے، اس کے خلاف تم کر رہے ہو، یہ ہے دلیل. فلاں عالم ایسا بول رہا ہے، فلاں عالم ایسا کہہ رہا ہے، یہ غلط ہے. تم کہتے ہو کہ ہم غیر مقلد اور ہمارے عالم کی بات کرتے ہو. ارے میں نے کہہ دیا ہمارا عالم بڑے سے بڑا عالم اگر کتاب و سنت کے خلاف بات کرتا تو اس کی بات میری چھوٹے کی نوک پر. ہم دلائل نہیں کریں، کتاب و سنت کی بات آ جائے سرا تو غیر مقلد تو ہمارے عالم کی بات سنا کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ اہل حدیث کا عقیدہ نہیں، یہ اہل حدیث کی زبان نہیں. وہ عالم نے کہہ دیا ہوگا، وہ جانے اس کا کام جائے، اس کے اوپر دلیل، اس سے کو دلیل. وہ اہل حدیث کا منہج نہیں، اہل حدیث کا منہج صرف کتاب و سنت ہے، جیسا کہ ابھی ثابت کیا ہے. لہٰذا لیپ ٹاپ دکھانے کا کوئی مطلب ہوتا ہے نہیں. غیر مقلد بھی کہتے ہو لیپ ٹاپ دکھا کر کے تو عالم نے ایک عالم لوگوں کا اس کا بھی جواب ہم نے دے دیا جی. تو اب لا یزالو برابر رہے گا، ایک ہی ہوگا. اور
حق کے اوپر قرآن و حدیث کے اوپر وہ منصورین اللہ کی نصرت ہوگی. ایک گلی میں اگر 10 ہوں 50 ہو جاتے تھے دنوں کے اندر اور یہ پریشان رہتے کیا کیا جائے طرح طرح کی سازشیں کرتے اور حق کے اندر اتنی مٹھاس ہوتی ہے. حق فطرت ہے اور فطرت چھپتی ہے اور اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اصل کی طرف اب تو فطرت کے اوپر قبضہ لگا رہا ہو پابندی لگا رہا ہو کہاں لگے گا منصورین اللہ کی طرف سے مدد ہونے والی. یہ 4 چیزیں فٹ ہوتی ہے کن کے اوپر صرف پہلے چیزوں کو لا یضر من خلق جتنا بھی سروال ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے آج تک کچھ نہیں کر سکے. لا یضر من خلق حتی تقوم الساعة آخر میں قیامت تک رہے خوش ہو جاؤ کہ ہم لوگ قیامت تک رہنے والے ہیں جب تک کہ سورج مشرق سے نہیں نکل کے مغرب کی طرف سے نکل جائے اہل حدیث میں. اور یہ فٹ ہو گیا ہے پورا کا پورا ڈسکرپشن اگر کسی کے اوپر صرف اہل حدیث کے اوپر. لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی فرقہ ہے تو کتاب و سنت کو ماننے والا قائم کے ماننے والا تو اہل حدیث ہے اور اس کے خلاف جتنی سازشیں کر رہا ہو کر لو. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس لیے کہ میں بہت تھک گیا ہوں. اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ نے یقیناً رجمی کے ساتھ تاریخ اہل حدیث سماعت فرمایا. اب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ انشاءاللہ کل بھی بہت اہم خطابات ہونے ہیں اور ہمارے اہم مقرر تشریف لانے والے ہیں. آپ سب آج کی طرح کل بھی تشریف لائیں, اپنی اپنی جگہ سنبھالیں اور دین کی مفید باتیں سن کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے تیار رہیں. ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.